میری بہن کی شادی کو 4 سال ہو گئے اور میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ میری بیوی کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے ہمارا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے اور تمہاری ماں ہم سے چوری چھپ کے اسے گھر کا سامان دیتی ہے۔ یہ سن کر مجھے اماں پر بہت غصہ آیا۔ اگلی بار جب بہن گھر رہنے کے لیے آئی تو میں نے کچن میں مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نازش غصے میں پیاز کاٹ رہی تھی اور ہر کٹ کے ساتھ اس کا ماتھا مزید شکن آلود ہوتا جا رہا تھا۔ میں کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے چائے کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اماں کچن کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئیں۔ اماں کے ہاتھ میں ان کی تسبیح تھی اور چہرے پر ایک ایسی التجائیہ مسکراہٹ تھی جو مجھے ہمیشہ تھوڑا بے چین کر دیتی تھی۔ اماں نے رک رک کر کہا کہ احمد بیٹا، فوزیہ کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ کل 2 دن کے لیے آ رہی ہے۔ نازش کے ہاتھ میں موجود چھری ایک لمحے کے لیے رک گئی اور اس نے سر اٹھا کر اماں کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی نظریں سامنے دیوار پر ٹکا دیں۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ احمد، واپسی پر ذرا گوشت اور کچھ پھل لیتے آنا، اور وہ جو پچھلی بار تم پتی لائے تھے وہ ختم ہو گئی ہے، ایک بڑا پیکٹ اور لیتے آنا۔ بیٹی آ رہی ہے تو ہاتھ کھلا ہی رکھنا چاہیے۔ میں نے مختصر جواب دیا کہ جی اماں، میں دیکھ لوں گا، اور چائے کا آخری گھونٹ بھر کر مگ سنک میں رکھ دیا۔ اماں کے جاتے ہی کچن کا درجہ حرارت جیسے ایک دم بڑھ گیا تھا۔ نازش نے چھری میز پر پٹکی اور میری طرف مڑ کر اماں کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ سنا آپ نے، ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے۔ نازش نے غصے سے کہا کہ احمد، آپ کو ذرا اندازہ بھی ہے کہ آپ کی بہن جب یہاں آتی ہے تو ہمارے گھر کا بجٹ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ پچھلے مہینے کا راشن ابھی 15 دن بھی نہیں چلا اور پتی کا وہ بڑا ڈبہ جو میں نے سنبھال کر رکھا تھا وہ غائب ہے۔ میں نے کندھے جھٹک کر کہا کہ نازش چھوڑو بھی، اب وہ آ رہی ہے تو کیا ہم اسے روک دیں؟ نازش میرے پیچھے لاؤنج تک آئی اور کہنے لگی کہ روکے مت، لیکن آنکھیں تو کھلی رکھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولتی ہوں یا میں آپ کی بہن سے حسد کرتی ہوں، لیکن کبھی اپنی معصوم اماں کی الماری چیک کی ہے آپ نے؟ چوری چھپ کے جو سامان یہاں سے وہاں منتقل ہوتا ہے وہ آپ کی محنت کی کمائی ہے۔ فوزیہ یہاں رہنے نہیں آتی بلکہ وہ یہاں شاپنگ کرنے آتی ہے۔ وہ آتی ہے تو ہمارا صابن، ہماری چینی، یہاں تک کہ بچوں کے بسکٹ تک اس کے بیگ میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا، لیکن اس کے لہجے کی سچائی میری لاشعور میں کانٹا چبھو گئی تھی۔ شام کو جب میں گھر لوٹا تو فوزیہ آ چکی تھی۔ وہ صحن میں بچھی کرسی پر بیٹھی اماں سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پرانی یادیں ذہن میں ابھری تھیں۔ جب وہ رخصت ہوئی تھی تو کتنا روئی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر وہ معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور کچھ پانے کی طلب دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے خوشی سے اٹھ کر مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ آ گئے؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور نازش کی طرف دیکھا جو دور کھڑی طنزیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ رات کے کھانے کے دوران میز پر ایک بوجھل خاموشی تھی۔ اماں بار بار فوزیہ کی پلیٹ میں گوشت کی بوٹیاں ڈال رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ کھا لے بیٹی، سسرال میں تو بس دال ساگ ہی کھاتی ہوگی۔ نازش نے فوراً مداخلت کی کہ اماں، دال ساگ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ویسے فوزیہ، سجاد بھائی کی دکان کا کیا حال ہے؟ سنا ہے مہنگائی کی وجہ سے گاہک کم ہو گئی ہیں۔ فوزیہ نے نوالا توڑتے ہوئے سر جھکا لیا اور کہا کہ جی بھابی، حالات تھوڑے مشکل تو ہیں، بس اللہ کا کرم ہے۔ نازش نے چبا چبا کر کہا کہ کرم تو ہے ہی، کیونکہ مائکا سلامت ہے۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں تھا کہ مجھے پیاس لگی۔ میں کچن کی طرف جا رہا تھا کہ گیلری میں اندھیرا دیکھ کر رک گیا۔ اماں کے کمرے سے روشنی کی ایک لکیر باہر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اماں اور فوزیہ کمرے کے اندر فرش پر بیٹھی تھیں۔ اماں نے اپنی وہ پرانی لکڑی کی چھوٹی سی پیٹی کھولی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے کپڑے اور ضروری سامان رکھتی تھیں۔ اماں نے پیٹی سے ایک بھاری سی پوٹلی نکالی اور فوزیہ کے بیگ میں ڈال کر کہا کہ یہ رکھ لے بیٹی، یہ تیرے کام آئے گی، اور یہ شال بھی رکھ لے، سردیاں آ رہی ہیں۔ اماں کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ باہر کسی کو خبر ہو۔ فوزیہ نے وہ سامان خاموشی سے اپنے بیگ کے نیچے چھپا لیا اور ڈرتے ہوئے پوچھا کہ اماں، اگر بھائی کو پتہ چلا تو؟ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، تو بس اپنا خیال رکھ۔ میں وہیں اندھیرے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور میرا خون کھولنے لگا تھا۔ نازش ٹھیک کہتی تھی، اماں میری کمائی چوری چھپ کے بہن کو دے رہی تھی۔ میں غصے میں تل ملاتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آیا تو نازش نے میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا کہ دیکھ لیا آپ نے بھی؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، لیکن میرے ذہن میں وہ پوٹلی گھوم رہی تھی کہ اس میں کیا تھا، صابن، چینی یا ماں کی جمع پونجی۔ مجھے فوزیہ سے ایک عجیب سی گھن آنے لگی تھی۔ وہ بہن جس کے لیے میں نے ابا کے بعد اپنے کتنے خواب قربان کیے تھے، آج وہ میرے ہی گھر کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بیگ کے اندر صرف سامان نہیں تھا بلکہ ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جو میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ ہولناک تھی۔ لیکن اس وقت میں صرف ایک غصے سے بھرا ہوا بھائی تھا جو اپنی بہن کو چور سمجھ رہا تھا۔ فوزیہ کو گھر آئے دوسرا دن تھا اور گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے صبح سے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی، بلکہ جب وہ سامنے آتی تو میں کسی نہ کسی بہانے نظریں چرا لیتا یا فون پر مصروف ہو جاتا۔
نازش کچن میں تھی اور وہاں سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ اماں بار بار کچن اور لاؤنج کی چکر لگا رہی تھی، کبھی فوزیہ کے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتی تو کبھی فوزیہ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر ایک عجیب سی چڑ ہو رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر جب ہم سب میز پر جمع ہوئے تو نازش نے بڑے سلیقے سے بات شروع کی۔ اس نے ایک پلیٹ میں چاول ڈالے اور فوزیہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ فوزیہ، تم تو ماشاءاللہ ہر دوسرے تیسرے مہینے چکر لگا لیتی ہو، لیکن دیکھو احمد کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا۔ 4 سال ہو گئے تمہاری شادی کو اور یہ آج تک تمہارا گھر نہیں دیکھ سکے۔ فوزیہ نے نظریں جھکا لی اور دھیمے سے بولی کہ بھابھی، بھائی بہت مصروف رہتے ہیں، ان کی نوکری بڑی ذمہ داری والی ہے، میرا گھر تو بہت دور ہے اور گلیاں بھی چھوٹی ہیں، بھائی کا وہاں گزارا نہیں ہوگا۔ اماں نے فوزیہ کی بات کاٹ کر کہا کہ نہیں بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، بھائی کو اپنی بہن کے گھر جانا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں احمد، اس بار جب فوزیہ واپس جائے تو تم اسے چھوڑنے چلے جانا، اسی بہانے اس کا گھر بھی دیکھ لو گے۔ میں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ اماں، آپ کو پتہ ہے گاڑی وہاں نہیں جا سکتی اور پھر میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ فوزیہ کو جب آنا ہوتا ہے وہ خود آ جاتی ہے، اس لیے اسے میری کمی محسوس نہیں ہوتی ہوگی۔ میرے اس جملے پر دسترخوان پر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ فوزیہ کا نوالا اس کے ہاتھ میں ہی رک گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا، لیکن نازش کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کھانے کے بعد میں لاؤنج میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ اماں میرے پاس آئیں اور سرگوشی میں کہنے لگی کہ احمد، تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ تیری اکلوتی بہن ہے، اسے تیرے پیار کی ضرورت ہے۔ میں نے اخبار ایک طرف پٹخا اور کہا کہ اماں، پیار اپنی جگہ، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں چلتا؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کس طرح چوری چھپ کے اسے گھر کی چیزیں دے رہی ہیں، کبھی صابن، کبھی راشن اور کبھی جانے کیا کیا۔ اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ان کے ہونٹ لرز کر رہ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن فوزیہ کے جانے کا ذکر تو ہوا تھا، لیکن اماں نے اس کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اسے 1-2 دن مزید روک لیا تھا، اور یہی وہ دن تھے جنہوں نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ نازش کا پارا اب 7ویں آسمان پر تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ فوزیہ کا یہاں قیام ہمارے گھر کے سکون کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل کو بھی چاٹ رہا ہے۔ ایک شام جب میں آفس سے تھکا ہارا لوٹا تو نازش نے لاؤنج میں میرا راستہ روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں خالی ڈبیا تھی۔ یہ وہ ڈبیا تھی جس میں نازش اپنے سونے کی انگوٹھی رکھتی تھی جو اس کی ماں نے اسے دی تھی۔ نازش کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ اس نے وہ ڈبیا میز پر پٹکی اور کہنے لگی کہ احمد، اب تو حد ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فوزیہ کو میرے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا اور اب دیکھو میری وہ انگوٹھی غائب ہے جو میں نے دراز میں رکھی تھی۔ میں نے حیرت سے نازش کی طرف دیکھا اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ راشن اور صابن تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن کیا فوزیہ اتنی گر سکتی ہے؟ کیا وہ زیور پر ہاتھ صاف کرنے لگے؟ میں نے غصے میں بھرا ہوا اماں کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں فوزیہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لوری دے کر سلا رہی تھی۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے دھکیلا تو وہ دونوں چونک گئیں۔ فوزیہ سہم کر کھڑی ہو گئی تھی اور اماں نے تسبیح روک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے گرج کر پوچھا کہ فوزیہ، نازش کی انگوٹھی کہاں ہے؟ فوزیہ کے چہرے پر ایک دم ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی کہ بھائی، کیسی انگوٹھی؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا، میں تو ابھی بچوں کے پاس تھی۔ اماں نے بیچ میں مداخلت کی کہ احمد بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ ہو سکتا ہے نازش کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، تم ناحق اپنی بہن پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے اماں کی بات انسنی کر دی اور فوزیہ کا بیگ جھپٹ لیا جو کونے میں رکھا تھا۔ میں نے اس کا زپ کھولا اور سارا سامان فرش پر الٹ دیا۔ اس میں بچوں کے میلے کپڑے، اماں کی دی ہوئی وہ پرانی شال اور کچھ بسکٹ کے پیکٹ نکلے، لیکن انگوٹھی وہاں نہیں تھی۔ نازش جو پیچھے ہی کھڑی تھی کہنے لگی کہ احمد کتنی بیوقوف نہیں ہے کہ انگوٹھی بیگ میں رکھے گی، یقیناً اس نے کہیں چھپا دی ہوگی یا اماں نے اسے کہیں ٹھکانے لگانے کو کہہ دیا ہوگا۔ فوزیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بھائی، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں لیا، میں تو یہاں آپ سے ملنے آئی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھ پر چوری کے الزام لگیں گے۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور اماں سے کہا کہ اماں، آپ کی یہ لاڈلی اب اس گھر کی جڑیں کاٹ رہی ہے، اگر صبح تک انگوٹھی نہ ملی تو یاد رکھیں میں فوزیہ کو دھکے دے کر باہر نکال دوں گا اور پھر کبھی اس گھر کا دروازہ اس پر نہیں کھلے گا۔ فوزیہ رات بھر سسکیاں لیتی رہی تھی اور اماں اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلیاں دیتی رہی تھی۔ اگلے صبح نازش کو وہ انگوٹھی کچن سے مل گئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ دیکھا، آپ کے ڈر سے اب دونوں ماں بیٹیاں یہاں پر انگوٹھی رکھی گئی ہیں تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ انگوٹھی تو گم ہی نہیں ہوئی تھی، میں نے تو اسے یہاں پر نہیں رکھا، یہ تو میرے کمرے میں تھی، تو کیا چل کر یہاں پر آ گئی ہے؟ نازش اب بھی چلا رہی تھی مگر میں نے اسے خاموش رہنے کا کہہ دیا کیونکہ انگوٹھی تو مل چکی تھی، تو اب کس چیز کا واویلا مچانا۔ فوزیہ اب سائے کی طرح دیواروں سے لگ کر چلتی تھی۔ وہ کچن میں پانی پینے بھی جاتی تو نازش اسے ایسے دیکھتی جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ ایک دوپہر جب میں دفتر میں تھا تو نازش کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ احمد جلدی گھر آؤ، اماں اپنی پیٹی سے کچھ نکال کر فوزیہ کو دے رہی ہیں، اور اس بار وہ سامان نہیں ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابا کی کوئی پرانی
وصیت یا گھر کے کاغذات ہیں۔ میں نے فون بند کیا اور غصے کی حالت میں گاڑی گھر کی طرف دوڑائی۔ میرے ذہن میں ابا کا وہ پرانا گھر گھوم رہا تھا جو ہم نے حال ہی میں بیچا تھا اور اس کے پیسے میں نے بینک میں رکھے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید اماں وہ رقم نکال لائی ہیں یا اس سے متعلقہ کوئی چیز فوزیہ کو دے رہی ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو صحن میں سناٹا تھا۔ میں دبے قدموں اماں کے کمرے کی طرف گیا۔ وہاں فوزیہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور اماں اس کے سامنے ایک پرانا پرس کھولے بیٹھی تھی۔ اس پرس میں ابا کی کچھ تصویریں اور کچھ پرانے کاغذات تھے۔ اماں فوزیہ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی یہ لے جا اور اسے وقت پر دے دینا ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے اب خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا اور کمرے میں داخل ہو کر وہ پرس اماں کے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں نے دیکھا اس میں ابا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کچھ پرچیوں کے ساتھ کچھ نقدی بھی تھی۔ میری آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ میں نے وہ پرس فرش پر پٹکا اور اماں سے کہا کیا بس ہو گیا ہے؟ اماں آپ میرے ساتھ اور کتنا دھوکہ کریں گی؟ ابا کی نشانیوں کو بھی آپ اس لٹیرے خاندان میں بانٹ رہی ہیں۔ فوزیہ تم ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنی۔ فوزیہ نے میری منتیں کی، میرے پیروں کو چھونا چاہا لیکن میں نے اسے جھٹک دیا اور پھر واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ آج میں نے اپنے گھر کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ شام کو میں نے دیکھا کہ فوزیہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتی اور پھر بچوں کے کپڑے سمیٹنے لگتی۔ اماں اس کے پاس کھڑی تھی اور بڑے دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نازش کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ دیکھا احمد، اب یہ جا رہی ہے اور کچن سے آج پھر راشن غائب ہے۔ میں نے ابھی چیک کیا ہے کہ جو نیا گھی کا ڈبہ میں لائی تھی وہ آدھا خالی ہے اور چینی بھی کم لگ رہی ہے۔ اماں نے یقیناً اس کے بیگ میں بھر دیا ہوگا۔ میں نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لی اور سوچا کہ اس بار میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس گٹھری میں ایسا کیا ہے جو اماں اسے چھپا کر دے رہی ہیں اور فوزیہ اتنے مان سے لے کر جا رہی ہے۔ مجھے اس وقت اپنی بہن پر ترس نہیں بلکہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہے کہ بھائی کی زندگی میں زہر گھول کر اپنا گھر بھر رہی ہے۔ فوزیہ نے جب جانے کے لیے اجازت مانگی تو اماں نے اسے گلے لگایا اور رو دی۔ فوزیہ نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا کہ فوزیہ اگلی بار جب تم آؤ تو یہ یاد رکھنا کہ یہ میرا گھر ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے جہاں سے تم اپنی مرضی کا سامان اٹھا کر لے جا سکو۔ فوزیہ نے ایک لفظ نہیں کہا، وہ بس خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اپنا بھاری بیگ اٹھا کر جانے لگی۔ اماں وہیں دہلیز پر بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے اس وقت لگا کہ میں نے ایک بہت بڑی جنگ جیت لی ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جیت دراصل میری زندگی کی سب سے بڑی ہار بننے والی ہے۔ فوزیہ کے جانے کے بعد گھر میں کیسی خاموشی چھا گئی تھی جو سکون نہیں بلکہ خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس جڑ کو کاٹنے کے بعد اب نازش خوش ہوگی اور پھر گھر کا بجٹ بھی قابو میں آ جائے گا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ گھر کے حالات بدلنے کے بجائے مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ فوزیہ کو گئے ہوئے ایک ہفتہ بیت چکا تھا اور اس دوران میں نے اماں سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بت بنی بیٹھی رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس ان کی آنکھیں ہر وقت دروازے کی طرف لگی رہتی تھیں جیسے وہ ابھی کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایک شام میں لاؤنج میں بیٹھا تھا کہ نازش کچن سے نکلی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی بیزاری تھی لیکن اس بار اس میں تھوڑی حیرت بھی شامل تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ احمد، کیا آپ نے کچن سے وہ تیل کا نیا ڈبہ کہیں رکھا ہے؟ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا کہ نازش، میں کیوں کچن کا سامان چھیڑوں گا؟ میں تو ابھی آفس سے آیا ہوں۔ نازش نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بڑبڑانے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پرسوں ہی تو نیا ڈبہ لائے تھے اور وہ چائے کی پتی کا نیا پیکٹ جو میں نے ابھی کھولا بھی نہیں تھا وہ بھی کہیں نہیں مل رہا۔ میں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ شاید تم کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی یا پھر تمہارا وہم ہوگا۔ نازش نے تیکھے لہجے میں جواب دیا کہ وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد، گھر میں کوئی جن بھوت تو نہیں ہے جو سامان اٹھا کر لے جائے؟ فوزیہ تو اب یہاں نہیں ہے، پھر یہ سب کون کر رہا ہے؟ اس کی باتیں میرے ذہن میں ایک زوردار دستک دی۔ بات تو سچ تھی، فوزیہ اب یہاں نہیں تھی۔ نازش کے بقول وہ لٹیری تو جا چکی تھی، پھر یہ راشن کہاں جا رہا تھا؟ کیا اماں ابھی چوری چھپ کے کچھ کر رہی تھی؟ لیکن فوزیہ تو آ ہی نہیں رہی تھی، تو اماں سامان کسے دے رہی تھی؟ اگلے چند دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر سے صرف راشن ہی نہیں بلکہ چھوٹی موٹی اور چیزیں بھی غائب ہو رہی تھیں۔ کبھی اماں کی کوئی چیز غائب ہوتی تو کبھی ہماری۔ ایک دن میں نے الماری کھولی تو میرا ایک گرم کوٹ وہاں نہیں تھا۔ میں نے نازش سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ اسے کچھ نہیں پتا۔ اب میرے اندر کا شک اپنی ماں کی طرف پلٹنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں اماں فوزیہ کو کسی اور کے ہاتھ تو سامان نہیں بھجوا رہی یا شاید وہ محلے میں کسی کو دے رہی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خاموشی سے نظر رکھوں گا۔ ایک رات میں نے سونے کا ناٹک کیا اور جب سب سو گئے تو میں دبے قدموں لاؤنج میں آ گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ آج میں اماں کو کسی اجنبی کو سامان دیتے ہوئے پکڑ لوں گا۔ آدھی رات کے قریب اماں کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے دیکھا کہ اماں نے اپنے کندھے پر ایک بھاری سی گٹھری لاد رکھی تھی۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ دیواروں کا سہارا لے کر چل رہی تھیں۔ وہ کچن کی طرف گئیں۔
اور وہاں سے کچھ اور سامان اس گٹھری میں ڈالا۔ اماں کی حالت دیکھ کر میرا جی چاہا کہ میں باہر نکلوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، لیکن تجسس مجھے روکے ہوئے تھا۔ اماں نے وہ گٹھری اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھی جو گلی میں کھلتا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلا۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا۔ اماں گلی کے کونے تک گئی جہاں ایک پرانی دیوار کے پاس ایک سایہ سا کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ ضرور یہ سجاد ہوگا یا فوزیہ کو کوئی بھیجا ہوا بندہ۔ اماں نے وہ گٹھری اس سائے کے حوالے کی اور دبی آواز میں کچھ کہا جو میں سن نہیں سکا تھا۔ وہ سایہ تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا اور اماں وہیں دیوار سے لگ کر ہانپنے لگی۔ میں تل ملاتا ہوا باہر نکلا اور اماں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری اچانک موجودگی سے اماں کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے گرج کر پوچھا کہ اماں یہ کون تھا اور آپ یہ سب کسے دے رہی ہیں؟ کیا فوزیہ کی بھوک ابھی تک نہیں مٹی جو اب رات کے اندھیرے میں اسے یہ سب بھجوا رہی ہیں؟ اماں نے لرزتے ہاتھوں سے میرا بازو تھامنا چاہا لیکن میں نے انہیں جھٹک دیا۔ اماں کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی اذیت تھی جو میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ صرف اتنا بولی کہ احمد بیٹے، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ایک دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا، بس ابھی مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں نے غصے میں کہا کہ بھروسہ کیسے کروں اماں؟ آپ میرے گھر کو برباد کر رہی ہیں، آپ نے نازش کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اور اب یہ رات کے اندھیرے میں چوریاں۔ اگر آپ کو فوزی اتنی ہی پیاری ہے تو آپ بھی اسی کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ اماں نے جب یہ سنا تو وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، بس اپنی جھکی ہوئی کمر سیدھی کی اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس رات میں سو نہیں سکا تھا۔ نازش اب ہر وقت مجھ سے لڑنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں اماں کو نہیں روک پا رہا ہوں اور اماں کا رویہ ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ اس گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اب مجھ سے نظریں بھی نہیں ملاتی تھی اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی منحوسیت پھیل گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید فوزیہ کی بد دعا لگ گئی ہے، لیکن میرا اناپرست دل اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ میں بس اس انتظار میں تھا کہ وہ سایہ دوبارہ کب آئے گا تاکہ میں اسے پکڑ کر سارا سچ اگلوا سکوں۔ غصہ میری رگوں میں دوڑ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ وقت قریب ہے جب یہ سارا تماشا ختم ہو جائے گا۔ گھر کی فضا میرے لیے کسی قید خانے جیسی ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت ذہنی دباؤ اور الجھن کا شکار رہنے لگا تھا۔ ایک طرف نازش کے روز روز کے شکوے تھے اور دوسری طرف اماں کی وہ خاموشی جسے سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا کہ ایک دوپہر میں سر درد کی وجہ سے آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ لاؤنج میں سناٹا تھا لیکن اماں کے کمرے سے ان کے سسکنے اور دھیمی آواز میں بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تجسس کے مارے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں فون پر فوزیہ سے بات کر رہی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی تو ایک بار تو آ جا، احمد اب تجھ سے کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، لیکن دوسری طرف سے فوزیہ کی آواز آئی جو فون کا اسپیکر کھلے ہونے کی وجہ سے میں نے صاف سنی تھی۔ فوزیہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ نہیں اماں، میں اب کبھی اس گھر کی دہلیز پار نہیں کروں گی۔ بھائی نے مجھ پر چوری کا اتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ میری روح تک کانپ گئی ہے۔ میں غریب ضرور ہوں اماں، لیکن چور نہیں ہوں۔ میں اب وہیں گھٹ گھٹ کر جی لوں گی، لیکن اب کبھی بھائی کے سامنے نہیں آؤں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے ہی گھر کے پیسوں میں سے کٹوتی کر کے بھائی کا وہ قرض چکاتی رہوں گی جو ابا نے ان کی پڑھائی کے لیے لیا تھا۔ میں اپنی آخری سانس تک وہ قسطیں ادا کروں گی تاکہ میرے بھائی پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ فوزیہ کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے تھے۔ میرا سر چکرانے لگا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ قرض؟ کیسا قرض؟ میں تو سمجھتا تھا کہ میری پڑھائی ابا کی اپنی جمع پونجی سے ہوئی تھی۔ میں ابھی اسی صدمے میں تھا کہ مجھے اپنے بیڈ روم سے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ آج میری ساس آئی ہوئی ہیں۔ وہ بہت کم ہمارے گھر آتی تھیں، لیکن آج وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی کہی لگا رہی تھیں۔ میں دروازے کے پاس پہنچا تو نازش کی آواز آئی جو اپنی ماں کو بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ دیکھا امی کیسے میں نے اس چڑیل کا راستہ صاف کیا ہے۔ وہ جب بھی آتی تھی میری ساس اسے کچھ نہ کچھ اٹھا کر دے دیتی تھی اور احمد کو لگتا تھا کہ وہ سامان چوری کر رہی ہیں۔ میں نے ایسا جال بنا کہ اب اس کا آنا ہی بند ہو گیا ہے۔ اب احمد کو مجھ پر بھروسہ ہے۔ اب میں آرام سے گھر کا راشن آپ کے گھر بھجواتی رہوں گی۔ آخر آپ کا بھی تو اس گھر پر حق ہے نا؟ میری ساس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ جیو میری بیٹی، تم نے تو کمال کر دیا، ورنہ وہ نن تو جونک بن کر چمٹی ہوئی تھی۔ میرے سینے میں جیسی آگ لگ گئی۔ میں نے دروازہ زور سے کھولا تو دونوں ماں بیٹی کے چہروں سے رونق ایک دم غائب ہو گئی۔ نازش اچھل کر کھڑی ہو گئی اور ساس کی زبان تالوے سے چپک گئی تھی۔ میں نے دھاڑ کر کہا کہ تم یہ سب کر رہی تھی، تم نے میری بہن کو رسوا کیا تاکہ تم اپنا گھر بھر سکو۔ نازش نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ احمد میری بات تو سنے۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ ایک لفظ مت بولنا، تم نے ایک پاکیزہ رشتے میں زہر گھولا ہے۔ پھر میں دیوانوں کی طرح دوڑتا ہوا اماں کے کمرے میں گیا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ میرا پورا وجود ندامت سے کانپ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ اماں مجھے بتائیں یہ قرض کیسا ہے اور فوزیہ کیوں پیسے دے رہی ہے؟ اماں نے تڑپ کر میرا سر اٹھایا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی کہ احمد بیٹا، تیرے باپ نے جب تجھے انجینئرنگ کروانی تھی
تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے بہت بڑا قرض لیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد وہ لوگ اب تقاضا کر رہے تھے۔ تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں تمہاری ہر چیز بہن کو دے دیتی ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تجھے بتاؤں گی تو اپنی بہن کو مزید برا سمجھے گا۔ فوزیہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنے سسرال میں اپنی ضرورتیں کاٹ کر یہ قرض اتارے گی۔ وہ جو سامان میں اسے دیتی تھی وہ تو اس کی محنت کا صلہ بھی نہیں تھا۔ احمد، وہ تو اپنے بھائی کی عزت بچانے کے لیے خود کو چور بنوا بیٹھی۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگا تھا۔ مجھے اپنی اوقات نظر آ رہی تھی کہ میں جس بہن کو لٹیرا سمجھ رہا تھا وہ میرے لیے اپنے سکھ بیچ رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا جہاں نازش اپنا بیگ سمیٹ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ احمد، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں نازش، یہ غلطی نہیں ہے، یہ تمہاری فطرت ہے۔ تم نے میری ماں کا سکون اور میری بہن کی عزت نیلام کی ہے۔ ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ ساس نے بیچ میں بولنا چاہا لیکن میں نے انہیں خاموش کروا دیا۔ نازش جب روتے ہوئے باہر جانے لگی تو اماں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اماں نے نحیف آواز میں کہا کہ احمد، اسے مت نکالو، یہ بھٹک گئی تھی، اسے معاف کر دو۔ اگر تم اسے نکالو گے تو فوزی کبھی خوش نہیں ہوگی۔ وہ کہے گی کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کا گھر اجڑ گیا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، ان کی ممتا اب بھی اس عورت کو معاف کر رہی تھی جس نے ان پر چوری کا الزام لگوایا تھا۔ میں نے نازش کی طرف دیکھ کر کہا کہ صرف اماں کی وجہ سے تم یہاں رک سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد اس گھر کی مالک میری ماں ہے اور میری بہن اس گھر کی عزت ہے۔ نازش فرش پر بیٹھ کر اپنی اوقات پر رونے لگی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں ہر وقت ماں اور بہن غلط نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ بیوی بھی غلط ہو سکتی ہے جسے ہم آنکھیں بند کر کے سچا مان لیتے ہیں۔ میں نے اسی وقت فوزیہ کو فون کیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کا عہد کیا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ اس گھر کا ایک ایک حصہ میری بہن کی قربانیوں کا قرض دار تھا۔ میں ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ فوزیہ کو اپنے سسرال سے جو خرچہ ملتا تھا وہ ان پیسوں سے قرض ادا کرتی تھی اور اسی لیے اماں میرے گھر سے کچھ سامان اٹھا کر اسے دے دیتی تھی تاکہ اس کا گھر بھی چلتا رہے، لیکن زیادہ تر سامان تو میری بیوی اپنے مائکے پہنچا رہی تھی اور سارا الزام میری ماں اور بہن پر دھر رہی تھی۔ مگر اب سب کچھ آنکھوں کے سامنے تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی بیوی کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔